کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک وقت ایسا تھا جب پوری دنیا کی کل دولت کا تقریباً چوتھائی حصہ صرف ایک سلطنت کے پاس تھا؟ وہ سلطنت جس کا ایک صوبہ اکیلا پورے برطانیہ سے زیادہ کماتا تھا، جس نے محبت کو پتھر میں ڈھالا اور 300 سال تک ایک پورے براعظم پر حکومت کی۔ لیکن شاید اس سے بھی زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ اس عظیم سلطنت کی بنیاد ایک ایسے شہزادے نے رکھی جو 12 سال کی عمر میں بے وطن ہو گیا تھا۔ ایک ایسا شہزادہ جو سالوں تک صحراؤں اور پہاڑوں میں در بدر بھٹکتا رہا۔ یہ ہے مغلیہ سلطنت کی داستان، جو قائم ہوئی، چھن گئی، راکھ سے اٹھی اور پھر دنیا کی سب سے طاقتور سلطنتوں میں شمار ہونے لگی۔ دی اردو ٹائمز کی اس ڈاکیومنٹری کی پہلی قسط میں ہم ملیں گے مغل سلطنت کے 3 بانیوں سے: بابر، ہمایوں، اکبر اعظم۔ آئیے چلتے ہیں 1526 کے ہندوستان میں۔ مغلیہ سلطنت کی کہانی شروع ہوتی ہے ایک ایسے لڑکے سے جو صرف 12 سال کی عمر میں اپنے باپ کی موت کے بعد فرغانہ، موجودہ ازبکستان کی چھوٹی سی ریاست کا حکمران بن گیا۔ یہ لڑکا تھا ظہیر الدین محمد بابر، جس کی رگوں میں 2 عظیم فاتحین کا خون دوڑتا تھا۔ ماں کی طرف سے وہ چنگیز خان کی نسل سے تھا جس نے ایشیا کو فتح کیا تھا، اور باپ کی طرف سے تیمور لنگ کی اولاد جس نے دہلی کو لوٹا تھا۔ لیکن نسب اونچا ہونے کے باوجود بابر کی راہ بے حد کٹھن تھی۔ ازبک فاتح شیبانی خان نے مسلسل حملے کیے اور بابر کو فرغانہ چھوڑنا پڑا۔ اس نے سمرقند فتح کیا، خواب کا شہر، تیمور کا دارالحکومت، لیکن 2 بار فتح کیا اور دونوں بار ہاتھ سے نکل گیا۔ سالوں کی ناکامی اور بھٹکنے کے بعد 1504 میں بابر نے کابل پر قبضہ کیا۔ کابل اس کا نیا گھر بن گیا۔ یہاں سے اس نے اپنی طاقت مجتمع کی اور اب اس کی نگاہ پڑی ہندوستان پر، جسے اس زمانے میں سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا۔ 1526 عیسوی، یہ وہ سال تھا جس نے ہندوستان کی تاریخ ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ پانی پت کے میدان میں بابر کا سامنا دہلی کے آخری لودھی سلطان ابراہیم لودھی سے ہوا۔ ابراہیم کی فوج تعداد میں کئی گنا زیادہ تھی۔ مورخین کے مطابق 40,000 سے 1 لاکھ تک سپاہی، ساتھ میں جنگی ہاتھی۔ بابر کے پاس صرف 12 سے 15,000 سپاہی تھے، لیکن بابر کے پاس 2 ایسی چیزیں تھیں جو اس وقت ہندوستان کے لیے بالکل نئی تھیں۔ پہلی، بارود سے چلنے والی توپیں جو اس نے عثمانی ترکوں سے سیکھ کر اپنے لشکر میں شامل کی تھیں۔ دوسری، ایک خاص جنگی حکمت عملی جسے تلغمہ کہتے ہیں، جس میں گھڑ سوار فوج دشمن کے اطراف سے گھیر کر مارتی تھی، جبکہ توپیں سامنے سے قیامت برپا کرتی تھیں۔ جنگ صرف چند گھنٹوں میں طے ہو گئی۔ ابراہیم لودھی میدان جنگ میں مارا گیا اور بابر نے دہلی اور آگرہ پر قبضہ کر لیا۔ مغلیہ سلطنت کی بنیاد پڑ چکی تھی۔ اگلے ہی سال 1527 میں راجپوتوں کے عظیم جنگجو رانا سانگا نے مغلوں کو چیلنج کیا۔ رانا سانگا ایک بہادر اور تجربہ کار جنگجو تھا۔ اس کے جسم پر 100 زخموں کے نشان تھے۔ جنگ کنوا میں بابر کی فوج تعداد میں کم تھی، لیکن بابر نے اپنی توپوں اور جنگی حکمت عملی سے رانا سانگا کو شکست دی اور اپنی حکومت مزید پختہ کر لی۔ ظہیر الدین بابر کو اپنی محفلوں میں شراب اور موسیقی کا بے حد شوق تھا، جس کا تذکرہ اس نے اپنی کتاب بابر نامہ میں کھل کر کیا ہے۔ رقص و سرور اس کی ابتدائی فتوحات کے جشن کا حصہ رہے، لیکن جنگ کنوا سے پہلے اس نے ہمیشہ کے لیے شراب نوشی سے توبہ کر لی۔ اس کے باوجود بابر کے دور میں وسطی ایشیا کی ثقافتی اور رنگین محفلیں مغل دربار کی بنیاد بن چکی تھیں۔ بابر ایک سنی مسلمان تھا۔ اس نے بعض جنگوں کو جہاد کا نام بھی دیا تاکہ اپنے سپاہیوں کا حوصلہ بڑھا سکے، لیکن حکومت میں وہ ایک عملی اور حقیقت پسند انسان تھا۔ عام ہندو رعایا کے ساتھ اس نے ظلم کی پالیسی نہیں اپنائی، کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ بغیر عوام کی حمایت کے اقتدار قائم نہیں رہ سکتا۔ اپنی مشہور کتاب تذکرہ بابری، جو فارسی کی بجائے ترکی زبان میں لکھی گئی، بابر نے ہندوستان کے لوگوں، یہاں کے جانوروں، پھلوں،
मौसम और त्योहारों का बड़ी दिलचस्पी और बारीक बीनी से जिक्र किया है। बाबर की तकरीबन 11 बेगमात थीं। सबसे अहम माहिम बेगम थीं जो हुमायूं की वालदा थीं और बाबर की सबसे काबिल एतमाद साथी समझी जाती थीं। बाबर को शायरी का भी बहुत शौक था। उसने तुर्की में उम्दा अशार लिखे। वो बाग लगाने का भी शायक था। कहते हैं कि जब भी वो किसी नई जगह जाता सबसे पहले एक बाग लगवाता। आगरा में उसने आराम बाग बनवाया, जो हिंदुस्तान में फारसी तर्ज का पहला बाग समझा जाता है। दरअसल बाबर हिंदुस्तान की गर्मी और मरतूब मौसम से बहुत परेशान रहता था। अपनी याददाश्तों में वो लिखता है कि हिंदुस्तान में अच्छे अंगूर और ठंडे पानी के चश्मे नहीं हैं। शायद इसीलिए उसने बागात और फवारे बनवाकर अपने लिए काबुल जैसा माहौल पैदा करने की कोशिश की। 1530 में बाबर का बेटा हुमायूं शदीद बीमार पड़ गया। शाही तबीब जवाब दे चुके थे। इस मौके पर बाबर ने एक अजीब और दिल को छू लेने वाली दुआ की। रिवायत के मुताबिक बाबर ने अपने बेटे के बिस्तर के गिर्द 3 चक्कर लगाए और दुआ मांगी कि ऐ अल्लाह, मेरे बेटे की बीमारी मुझे लग जाए। कहते हैं इसके बाद हुमायूं की हालत बेहतर होने लगी और बाबर खुद बीमार पड़ता चला गया। उसी साल 1530 में सिर्फ 47 साल की उम्र में बाबर का इंतकाल हो गया। उसकी वसीयत के मुताबिक उसे पहले आगरा में दफन किया गया, लेकिन बाद में इसकी बाकियात काबुल के बागे बाबर मुंतकिल की गईं, जहां आज भी इसका मज़ार मौजूद है। 1530 में बाबर की मौत के बाद उसका बेटा नसीरुद्दीन हुमायूं तख्त पर बैठा। हुमायूं अपने बाप से बिल्कुल मुख्तलिफ था। बाबर जंगजू था, हुमायूं फलसफी था। हुमायूं एक नर्म दिल बादशाह था, लेकिन उसकी अफ़यून की शदीद लत ने उसकी कायदाना सलाहियतों और फैसलों को बुरी तरह मुतासिर किया। उसे शायरी, नजूम और लतीफ़ फ़नून से बेपनाह लगाव था और उसका दरबार हमेशा फ़नकारों, रक्कासाओं और मूसीक़ारों से सजा रहता था। उसे इल्म नजूम से इतना शौक़ था कि वो हफ्ते के मुख्तलिफ दिनों में मुख्तलिफ रंग के कपड़े पहनता था। जुमे को पीला, इतवार को सुनहरी, पीर को सफ़ेद और इसी तरह हर दिन का एक अलग रंग। तख्त मिलते ही उसे 3 बड़े चैलेंजों का सामना करना पड़ा। अपने ही 3 भाइयों की साजिशें और अलहदगी की ख्वाहिश, अफ़गान सरदारों की बगावत और गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह का ख़तरा। हुमायूं के सबसे बड़े दुश्मन निकले एक अफ़गान सरदार शेर शाह सूरी। ये कोई मामूली आदमी नहीं था। शेर शाह इंतज़ामी मामलात में निहायत तेज़, फ़ौजी ज़हानत का मालिक और एक बेरहम सियासतदान था। 1539 में जंग चौसा में और 1540 में जंग कन्नूज में शेर शाह ने हुमायूं को बुरी तरह शिकस्त दी। हुमायूं की फ़ौज बिखर गई और उसे जान बचाकर भागना पड़ा। उस वक्त एक ऐसा वाक़या पेश आया जो तारीख़ ने याद रखा। गंगा दरिया पार करते वक्त एक आम सक्का यानी पानी भरने वाले ने हुमायूं को अपनी मश्क देकर डूबने से बचाया। रिवायत के मुताबिक बाद में हुमायूं ने उस सक्का को इनाम से नवाजा। ये वाक़या हुमायूं के इंसानी और खुश तबा मिजाज की अलामत है। अगले 15 साल हुमायूं ने इंतहाई कठिन हालात में गुजारे। वो सिंध, बलोचिस्तान और राजपूताना में भटकता रहा। इन्हीं मुश्किल दिनों में एक यादगार मोहब्बत की कहानी लिखी गई। सिंध में एक फ़कीर के घर हुमायूं ने एक 14-15 साल की खूबसूरत और ज़हीन लड़की देखी, हमीदा बानो बेगम। हुमायूं उस पर फरीफ्ता हो गया। हमीदा इब्तिदा में राज़ी नहीं थी। कहते हैं उन्होंने कहा कि मैं किसी बादशाह से शादी करूंगी, किसी जलावतन से नहीं। लेकिन बिलाखिर शादी हो गई और 1542 में उसी के पेट से मुगल ख़ानदान का सबसे अजीम बादशाह अकबर पैदा हुआ। ईरान में सफ़वी बादशाह शाह तहमास्प ने हुमायूं को पनाह दी और 12,000 सिपाही भी। ये उस वक्त की सबसे बड़ी सियासी मदद थी। इस क़याम के दौरान हुमायूं पर फ़ारसी सक़ाफ़त का बहुत गहरा असर पड़ा, जो बाद में मुग़ल फ़न पर वाज़े नज़र आता है। शेर शाह सूरी 1545 में एक हादसे में मर गया और उसके जानशीन कमज़ोर निकले। ये हुमायूं के लिए एक मौका था। इसी ज़माने में उसके साथ एक वफ़ादार और काबिल जर्नैल भी था,
بیرم خان۔ بیرم خان ہمایوں کے ان چند ساتھیوں میں سے تھا جو جلاوطنی کے مشکل دنوں میں بھی اس کے ساتھ کھڑا رہا۔ بعد میں یہی بیرم خان مغل فوج کی قیادت کرنے لگا اور ہمایوں کی واپسی کی مہم میں اہم کردار ادا کیا۔ 1555 میں ہمایوں کی فوج اور سوری خاندان کی فوج کے درمیان ایک فیصلہ کن جنگ ہوئی، جسے تاریخ میں جنگ سرہند کہا جاتا ہے۔ اس جنگ میں بیرم خان کی کامیاب حکمت عملی سے مغل فوج کو کامیابی حاصل ہوئی۔ اس طرح ہمایوں نے بیرم خان کی مدد سے ایک بار پھر دہلی اور آگرہ پر قبضہ کر لیا۔ 15 سال کی جلاوطنی ختم ہو گئی اور ہندوستان میں مغلیہ سلطنت دوبارہ قائم ہو گئی۔ لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ تخت واپس ملے۔ صرف 6 ماہ گزرے تھے کہ 1556 میں ایک افسوسناک حادثہ پیش آیا۔ ہمایوں اپنی پیاری لائبریری شیرمنڈل کی سیڑھیوں سے اتر رہا تھا کہ مؤذن نے آذان دی۔ جیسے ہی آذان کی آواز آئی، ہمایوں نے احتراماً گھٹنا ٹیکنا چاہا اور اسی لمحے اس کا پاؤں پھسل گیا۔ وہ گر پڑا اور سر میں شدید چوٹ لگی۔ 3 دن بعد مغل سلطنت کا دوسرا بادشاہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اسے دہلی میں دفن کیا گیا، جہاں آج ہمایوں کا مقبرہ تاج محل سے پہلے کی مغل فن تعمیر کا شاندار نمونہ ہے۔ ہمایوں کے بارے میں ایک مشہور مورخ اسٹینلے لینڈ پول نے لکھا، وہ زندگی بھر لڑھکتا رہا، پھر لڑھک کر مر گیا۔ یہ جملہ اگرچہ سخت لگتا ہے، لیکن ہمایوں کی زندگی کی سچائی کو بیان کرتا ہے۔ اس کی زندگی قدم قدم پر لڑکھڑاتی رہی۔ اس نے شکست دیکھی، جلاوطنی جھیلی، بھائیوں کی بے وفائی برداشت کی، مگر ہمت نہ ہاری۔ وہ میدان جنگ میں لڑا اور کھوئی ہوئی سلطنت کو دوبارہ حاصل کیا اور بالآخر لڑھک کر جان دے دی۔ 1556 میں جب ہمایوں کا انتقال ہوا تو ہندوستان کی تقدیر ایک 13 سالہ لڑکے کے ہاتھ میں آ گئی۔ یہ لڑکا پڑھنا لکھنا نہیں جانتا تھا اور ساری زندگی نہیں جانا، لیکن اس کی یادداشت اور سمجھ بوجھ ایسی تھی کہ وہ کسی بھی کتاب کو سن کر یاد کر لیتا۔ اس کی سیاسی سوچ، انسانی فطرت کو پہچاننے کی صلاحیت اور فوجی ذہانت، یہ سب فطری تھے، کسی مدرسے کی دین نہیں۔ ابتدا میں اس کے سرپرست اور خانہ خانہ بیرم خان تھے، ایک تجربہ کار اور وفادار سردار جس نے اکبر کو 5 سال تک سنبھالا۔ جس سال اکبر تخت نشین ہوا، اسی سال اس کی پہلی بڑی آزمائش آئی، پانی پت کی دوسری جنگ۔ دشمن تھا ہیمو، ایک ہندو سردار جو سوری خاندان کا وزیر اور ایک کامیاب جنرل رہ چکا تھا۔ وہ اب تک 22 جنگیں جیت چکا تھا اور لوگ اسے ناقابل شکست سمجھتے تھے۔ ہیمو بقال نے اکبر کی کم سنی اور ناتجربہ کاری کو اپنے لیے ایک موقع سمجھا اور دہلی پر چڑھائی کر دی۔ اکبر بھی بیرم خان کے ساتھ اس جنگ میں شامل ہوا۔ جنگ کے دوران ایک اڑتا ہوا تیر ہیمو کی آنکھ میں لگا اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ اس کی فوج بھاگ کھڑی ہوئی اور مغلوں کو فتح ملی۔ ہیمو کو گرفتار کر کے اکبر کے سامنے پیش کیا گیا۔ اکبر نے اس کا سر قلم کرنے کا حکم دیا۔ اس فتح نے ہندوستان پر 13 سالہ بچے اکبر کے اقتدار کو مضبوط کرنے میں بڑا کردار ادا کیا۔ پہلے پہل بیرم خان اس کا سرپرست تھا، لیکن چند سالوں میں اکبر نے خود حکومت سنبھال لی اور اگلے 40 برسوں میں اس نے مغل سلطنت کو عظمت کی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ 1568 میں اس نے راجپوتوں کے مضبوط قلعے چتور گڑھ کو فتح کیا۔ یہ فتح مغل اقتدار کے لیے بہت اہم تھی، کیونکہ اس کے بعد بیشتر راجپوت ریاستیں مغلوں کی اتحادی بن گئیں۔ 1572 میں اکبر نے گجرات کی مہم شروع کی۔ صرف چند مہینوں میں احمد آباد اور سورت جیسے اہم شہر اس کے قبضے میں آ گئے۔ اس فتح کی یادگار کے طور پر اس نے فتح پور سیکری میں عظیم الشان بلند دروازہ تعمیر کروایا۔ 1576 میں ایک یادگار معرکہ جنگ ہلدی گھاٹی پیش آیا، جہاں مغل فوج کا سامنا میواڑ کے بہادر حکمران مہارانا پرتاپ سے ہوا۔ اگرچہ مہارانا پرتاپ نے طویل عرصہ مزاحمت جاری رکھی، لیکن بالآخر مغل اقتدار راجستھان کے بیشتر حصوں تک پھیل گیا۔ اس کے بعد مغل سلطنت کی سرحدیں مسلسل پھیلتی گئیں۔ بنگال اور بہار مغل سلطنت کا حصہ بنے۔ کشمیر 1586 میں فتح ہوا۔
सिंध 1591 में शामिल हुआ और काबुल भी दोबारा मुगल इक़्तिदार के तहत आ गया। लेकिन अकबर की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ तलवार नहीं थी, वो एक गैर मामूली सियासतदान था। उसने बहुत सी फुतूहात जंग के बजाय इत्तेहाद और सिफारत से हासिल की। अकबर ने एक इनकलाबी इंतज़ामी निज़ाम कायम किया जिसे मनसबदारी निज़ाम कहते हैं। इस निज़ाम की खूबी ये थी कि उसमें मौरूसी ओहदे नहीं थे। कोई भी काबिल आदमी अपनी खिदमात की बुनियाद पर ऊपर जा सकता था, खा हिंदू हो या मुसलमान, ईरानी हो या तुर्क। इसी हिकमत अमली ने मुगल सल्तनत को सिर्फ एक फौजी ताकत नहीं बल्कि एक मुस्तहकम और वसी सल्तनत में तब्दील कर दिया। अकबर की सबसे ज़हीन सियासी चाल थी राजपूतों को दोस्त बनाना। उसने आम्बेर के राजा भारमल की बेटी से शादी की, जिन्हें तारीख में मरियम ज़मानी के नाम से जाना जाता है और आमतौर पर जोधा बाई कहा जाता है। ये सिर्फ एक शादी नहीं थी, ये एक सियासी इनकलाब था। इस इत्तेहाद ने मुगलों और राजपूतों के दरमियान सदियों की दुश्मनी को कम कर दिया। इस शादी के बाद बहुत से राजपूत हुक्मरान मुगल दरबार में शामिल हो गए और मुगल सल्तनत के अहम सिपह सालार और गवर्नर बने। कहा जाता है कि अकबर को जोधा बाई से खास मोहब्बत थी और दोनों के दरमियान बाहमी एहतराम और एतमाद का गहरा रिश्ता कायम हो गया था। 1569 में इसी जोधा के वतन से अकबर के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम सलीम रखा गया। यही शहजादा आगे चलकर मुगल सल्तनत का बादशाह जहांगीर बना। अकबर की बेगमात की तादाद काफ़ी ज़्यादा थी और उसके कई बच्चे भी थे। ताहम सियासी एतबार से अकबर की सबसे अहम बेगम रुक़ैया सुल्तान बेगम थीं, जो उसकी पहली और सबसे बड़ी बेगम थीं और शाही हरम में उन्हें ख़ास मकाम हासिल था। अकबर को सूफ़ी बुज़ुर्ग हस्तियों से ख़ास अक़ीदत थी। वो कई मरतबा आगरा से अजमेर तक पैदल सफ़र करके हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के मज़ार पर हाज़री देता और उसे अपनी रूहानी अक़ीदत का मरकज़ समझता था। लेकिन दूसरी तरफ हिंदू रियाया के साथ उसका रवैया बहुत नरम था। अकबर ने 1564 में हिंदुओं पर लगा जिजिया टैक्स ख़त्म कर दिया। ये उस वक्त का एक इनकलाबी कदम था। हिंदू उसके इस इक़दाम से उसके गर्वेदा हो गए। इसी तरह अकबर ने एक इबादत खाना बनाया जहाँ मुसलमान, हिंदू, जैन, ज़रतश्ती और ईसाई आलिम मिलकर बहस किया करते थे। इन मज़ाकिरों ने अकबर को इतना मुतासिर किया कि उसने दीन इलाही नामी एक नए रूहानी नज़रिए को रिवाज देने की कोशिश की, लेकिन अवाम ने उसे कबूल न किया और ये नज़रिया अकबर के बाद ख़त्म हो गया। अकबर आज़म का जिक्र हो और शहज़ादा सलीम और अनारकली की मोहब्बत की दास्तान ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बरसगीर के अक्सर लोगों ने कभी न कभी इस कहानी के बारे में ज़रूर सुना है। एक खूबसूरत कनीज़, एक बागी शहज़ादा और शहंशाह अकबर का वो सख्त फैसला जिसमें अनारकली को जिंदा दीवार में चुनवा दिया जाता है। फिल्म मुग़ल आज़म ने इस दास्तान को मज़ीद मशहूर कर दिया और यूं ये कहानी हमारी सकाफ़त का हिस्सा बन गई। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि तारीख़ की मुस्तनद किताबें इस वाक़े के बारे में तकरीबन खामोश हैं। अकबर के दौर की सरकारी तारीख़ अकबरनामा में अनारकली का कोई जिक्र नहीं मिलता। इसी तरह शहज़ादा सलीम, जो बाद में जहांगीर बना, अपनी खुद नवेश्त तुज़्के जहांगीरी में अपनी ज़िंदगी की बहुत सी कमज़ोरियों और बगावतों का इतराफ़ करता है, मगर अनारकली का नाम वहाँ भी नज़र नहीं आता। तो फिर ये कहानी आई कहाँ से? मुअर्रिख़ीन के मुताबिक इसका पहला जिक्र एक अंग्रेज़ सय्याह विलियम फिंच के सफ़रनामे में मिलता है, जो अकबर की वफ़ात के कुछ बरस बाद लाहौर आया था। इसने मकामी रिवायत को अपनी किताब में दर्ज कर दिया। बाद में 1922 में इम्तियाज़ अली ताज के मशहूर उर्दू ड्रामे अनारकली ने इस दास्तान को ऐसा रोमानवी रंग दिया कि ये हमेशा के लिए अवामी याददाश्त का हिस्सा बन गई। लाहौर में आज भी एक मकबरा मौजूद है जिसे अनारकली का मकबरा कहा जाता है, मगर इसमें हकीकत में कौन दफन है, ये आज भी तारीख का एक मुअम्मा है। शायद यही वजह है कि अनारकली की कहानी तारीख से ज़्यादा एक खूबसूरत रिवायत बनकर हमारे दिलों में जिंदा है। अकबर के दरबार की शान सिर्फ उसकी सल्तनत की ताकत से नहीं थी, बल्कि उन गैर मामूली ज़हीन लोगों से भी थी जो उसके गिर्द जमा थे। उन्हें तारीख में नौ रतन यानी नौ निगीने कहा जाता है।
ان میں ایک تھے بیربل، جو اپنی حاضر جوابی، مزاح اور دانشمندی کی وجہ سے مشہور تھا اور اکبر کے سب سے قریبی مشیروں میں شمار ہوتا تھا۔ اسی طرح تانسین، ہندوستانی موسیقی کے عظیم استاد، جن کے بارے میں روایت ہے کہ ان کی گائیکی میں ایسی تاثیر تھی کہ دیے جل اٹھتے اور بارش برسنے لگتی۔ ابو الفضل، اکبر کے درباری مورخ اور مشہور کتاب اکبر نامہ اور آئین اکبری کے مصنف۔ راجہ مان سنگھ، راجپوت سپہ سالار جو مغل سلطنت کے سب سے کامیاب جرنیلوں میں سے ایک تھے اور کئی بڑی فتوحات میں اہم کردار ادا کیا۔ راجہ ٹوڈر مل، مغل سلطنت کے عظیم مالی منتظم جنہوں نے زمین کی پیمائش اور ٹیکس کے جدید نظام کو منظم کیا۔ ان دانشوروں، جرنیلوں اور فنکاروں نے مل کر اکبر کے دربار کو صرف ایک شاہی حکومت نہیں بلکہ علم، فن اور حکمت کا مرکز بنا دیا تھا۔ جلال الدین اکبر نے اپنی جوانی میں مغل روایات کے مطابق خوب شراب پی، لیکن عمر کے ساتھ اس نے خود کو صوفیانہ طرز زندگی اور سادگی کی طرف موڑ لیا۔ اس کے دربار میں رقص اور موسیقی کو عروج ملا، جہاں تانسین جیسے عظیم موسیقار اور اعلیٰ تربیت یافتہ رقاصائیں اس کی محفلوں کی شان بڑھاتی تھیں۔ اپنی آخری عمر میں اکبر نے شراب کے بجائے گنگا کے پانی اور کبھی کبھار بھنگ کے استعمال کو ترجیح دی۔ اکبر کی تعمیراتی میراث بے مثال ہے۔ آگرہ کا عظیم قلعہ، جسے لال قلعہ آگرہ بھی کہا جاتا ہے، اسی کے دور میں سرخ پتھر سے دوبارہ تعمیر کیا گیا اور یہ مغل سلطنت کی طاقت کا ایک شاندار نشان بن گیا۔ 1571 میں اکبر نے آگرہ سے تقریباً 40 کلومیٹر دور فتح پور سیکری کے مقام پر ایک نیا شاہی شہر آباد کیا۔ روایت کے مطابق اس جگہ کے صوفی بزرگ شیخ سلیم چشتی کی دعا سے اکبر کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تھا۔ اسی نسبت سے اس نے یہاں اپنا دارالحکومت قائم کیا۔ فتح پور سیکری میں شاہی محلات، دربار ہال اور خوبصورت باغات تعمیر کیے گئے، لیکن پانی کی کمی کی وجہ سے یہ شہر زیادہ عرصہ آباد نہ رہ سکا اور چند دہائیوں بعد اسے چھوڑ دیا گیا۔ آج بھی اس کے محلات اور عمارتیں اس دور کی شان و شوکت کی گواہی دیتی ہیں۔ اسی زمانے میں اکبر نے دریائے گنگا اور جمنا کے سنگم پر واقع الہ آباد کے مضبوط قلعے کی تعمیر بھی کروائی۔ یہ قلعہ سلطنت کے مشرقی علاقوں کی حفاظت کے لیے ایک اہم فوجی مرکز تھا اور مغل فن تعمیر کی ایک نمایاں مثال سمجھا جاتا ہے۔ اکبر نے تقریباً 50 سال تک حکومت کی۔ یہ مغل بادشاہوں میں سب سے طویل دور حکومت تھا۔ 1605 میں ایک طویل بیماری کے بعد آگرہ میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اسے آگرہ کے قریب سکندرہ کے خوبصورت باغ میں دفن کیا گیا۔ اکبر نے ایک ایسی سلطنت چھوڑی جس کی جڑیں ہندوستان کی مٹی میں بہت گہری تھیں۔ اس نے ثابت کیا کہ طاقت صرف تلوار سے نہیں بلکہ دل جیتنے سے حاصل ہوتی ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ اسے آج بھی تاریخ میں اکبر اعظم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آج ہم نے 3 ایسے بادشاہوں کی کہانی سنی جنہوں نے مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اگلی قسط میں ہم ملیں گے جہانگیر سے، جس کا عدل آج بھی مشہور ہے، شاہ جہاں سے، جس کی محبت کی داستان تاج محل کی صورت میں آج بھی قائم ہے، اور اورنگ زیب سے، جس نے سلطنت کو سب سے وسیع کیا لیکن ساتھ ہی اس کے زوال کے بیج بھی بو دیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور ہمارے چینل اردو ٹائمز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور اگلی قسط کے لیے بیل آئیکن ضرور دبائیں۔